آپ ڈنڈا لے کے آئی ہوئی ہیں ادھر زمان پارک میں، کیا وجہ ہے؟ اور پتھر بھی پکڑا ہوا آپ نے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ پتھر ایک نہیں ہے بلکہ یہ بہت سارے پتھر میں نے اکٹھے کیے ہوئے ہیں، اور یہ ڈنڈا بھی میرے پاس ہے۔ یہ میں ان کو ماروں گی نہیں، لیکن اپنے دفاع کے لیے جب وہ آئیں گے نا ہمارے پاس، جب وہ شل ماریں گے تو یہ چھوٹے چھوٹے پتھر ہیں، میں ان کو ماروں گی۔ میں نے اس کے اوپر پریکٹس کی ہوئی ہے، اور یہ میں نے ان کو مارنے اس لیے کہ یہ غلط چیز کا دفاع کرتے ہیں، اور یہ ان لوگوں کا دفاع کرتے ہیں وہ جو چور ہیں، جو دہشت گرد وہ ہیں۔ وہ کہتے ہیں نا عمران خان دہشت گرد ہے، لیکن دہشت گرد وہ ہیں۔ اس ملک میں اگر انصاف ہو، قانون ہو، تو یہ سارے لوگ جیل میں ہوں۔ اور خان صاحب کے اوپر ایک اور مقدمہ ہونا چاہیے پھانسی کا، کیونکہ خان صاحب نے ان سب کو ننگا کر دیا ہے۔ یہ کچھ نہیں کر سکتے۔ جب ہم لوگ کورٹ کے لیے نکلے، خان صاحب کی پیشی تھی، راستے میں انہوں نے ہمارے ساتھ کیا کیا، ٹول پلازے میں انہوں نے ہمیں روک لیا، اور ان کی تیزی دیکھیں کہ خان صاحب کی گاڑی کو گزرا دیا اور ہماری گاڑی کو روک لیا اور پورے قافلے کو روک دیا۔ ہمیں یہ لگا کہ خان صاحب کو انہوں نے گرفتار کر لیا ہے، جہاز آئے گا اور خان صاحب کو جہاز میں بٹھائیں گے، سروس بھی نہیں آ رہی تھی۔ ہمیں یہ لگا کہ خان صاحب کو یہ مار دیں گے آج۔ پھر ہم نے پیدل لانگ مارچ کی، پیدل ہم لوگ آدھے راستے تک پہنچے۔ اچھا یہ بتائیں، ادھر گرفتاریوں کے لیے عمران خان کی گرفتار اگر ہو جاتے ہیں تو کیا کرتے ہیں آپ؟ ہماری لاشوں سے گزر کر یہ خان کو گرفتار کریں گے۔ خان ایک سچا لیڈر ہے، اور خان نے کوئی چوری نہیں کی، کوئی ڈکیتی نہیں کی، کوئی قتل نہیں کیا۔ رانا ثناء اللہ آپ سانحہ ماڈل ٹاؤن کے قاتل ہیں، یاد ہے نا آپ کو؟ حاملہ خواتین، پیٹ میں 2 بچے، آپ نے نشانے پہ رکھ کے گولیاں ماری تھی۔ ٹول پلازے میں آپ نے نشانے پہ رکھ کر ہمیں شیلنگ کی، ہمارے اوپر نشانے پہ رکھ کر وہاں پر انہوں نے ڈرگس ڈال کے ہمارے اوپر پھینکی۔ رانا ثناء اللہ، خود اگر آپ نشاور چیزیں استعمال کرتے ہیں تو ایٹ لیسٹ ہمیں تو نشاور نہ بنائے نا، ہمیں نشے سے کوئی غرض نہیں ہے۔ دوسری چیز، جب ہم کورٹ کے باہر پہنچے، ان کا ڈرامہ دیکھیں، انہوں نے نشانے پہ رکھ کے ہمیں شل مارے، اتنے شل مارے کہ ہمارے بہت سے کارکن بے ہوش ہو گئے تھے۔ پولیس نے گاڑیوں کو خود آگ لگائی اور بعد میں کہا کہ کارکنان نے آگ لگائی۔ زمان پارک میں شیلنگ ہوئی، آپ چھوڑ کے نہیں گئی خان صاحب کو؟ نہیں گئی۔ زمان پارک کے اندر انہوں نے جب خان صاحب نکل گئے، انہوں نے جا کے گیٹ توڑا۔ یہ دہشت گردی نہیں ہے؟ جا کے خواتین کو ہراساں کیا، یہ دہشت گردی نہیں ہے؟ خان صاحب کے دراز سے چیزیں چھپائی، یہ دہشت گردی نہیں ہے؟ خان صاحب کے پیسے چھپا کے لے گئے، یہ دہشت گردی نہیں ہے؟ خان صاحب کے بیٹے کا وہ ڈرائنگ کاپی وہ لے کے گئے، یہ دہشت گردی نہیں ہے؟ کیا ہم اپنے حق کے لیے باہر نکلے ہیں تو کیا یہ دہشت گردی ہے؟ اچھا آج ایک نیا کیس اوپن ہے، بشرا بی بی کے لیے بھی نیب نے کیس دے دیا، ایک نیب کو فنڈنگ کیس۔ دیکھیں یہ اتنے فحاش لوگ ہیں کہ انہوں نے جمائمہ کے اوپر اسی طرح سے الزام لگائے، اور وہ بیچاری ایٹ لیسٹ اس مقام تک پہنچی تھی کہ اس نے خان صاحب سے علیحدگی اختیار کر دی۔ اب یہ بشرا بی بی کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، نہ وہ کوئی پالیٹکس میں ہے، وہ گھریلو خاتون ہے، اس کو ویسے ہی گھسیٹ رہے ہیں۔ یہ اللہ سے ڈرتے ہی نہیں ہیں، ان کو 5 پھول نہیں آتے۔ رانا ثناء اللہ سے آپ 5 پھول پوچھیں تو میں سیاست چھوڑ دوں گی۔ مریم اورنگزیب کو آپ کہیں کہ سورت یاسین سناؤ، اگر اس نے سنا دی تو میں سیاست چھوڑ دوں گی۔ مریم اورنگزیب سے آپ پوچھیں کہ 10 پھول سناؤ، اگر اس نے سنا دیے تو میں مریم سیاست نواز چھوڑ کو دوں تو آتے ہوں گے؟ نہیں آتے، میں سیاست چھوڑ دوں گی۔ بھائی نہیں ہے، وہ سرجری بازی ہے، وہ آپ کے خون پسینے کی کمائی، ان نوجوان نسل کے خون پسینے کی کمائی سے اس نے سرجری کروائی ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ اس کا میک اپ کن کے پیسوں سے آتا ہے۔ مریم نواز نے کبھی کوئی جاب کی؟ مجھے بات کرنے دیں، مریم نواز نے کبھی کوئی جاب کی؟ کبھی اس کے بھائی نے کوئی دیہڑی داری لگائی؟ ان کے پاس پیسہ کہاں سے آتا ہے؟ میں گھر سے نکلی ہوں تو میں اپنی فیملی سے پیسے لے کے آتی ہوں، کرایہ خرچہ میرے گھر والے کرتے ہیں۔ مریم نواز کہاں سے پیسہ لاتی ہے؟ ہمیں اپنا وہ جگہ بتائی یہاں سے اس کے پیسے آتے ہیں۔ یہ جو وہ جلسے وغیرہ کر رہی ہے، میرے بھائی کیوں نہیں آپ کو شعور آتا؟ یہ آپ لوگوں کے خون پسینے کی کمائی ہے۔ یہ جو آپ ٹیکس دیتے ہیں، ان ٹیکس سے ان کے جلسے جلوس ہو رہے ہیں۔ مریم نواز نے کوئی بزنس کیا؟ اس کا بزنس مجھے بتائیں۔ نہیں چلے گا، اب یہ چیز نہیں چلنے دیں گے۔ اچھا وہ جلسہ ہونے جا رہا، اس کے بارے میں بتاؤ، یہ تو ناکام کر دیں گے آپ کا جلسہ؟ نہیں کسی صورت میں گرفتاریاں ہو رہی ہیں؟ نہیں گرفتاریاں کیا کریں گے؟ کروڑوں لوگ کس کو گرفتار کریں گے بھائی؟ کتنوں کے ناخن نکالو گے؟ عرش شریف کے نکالے، ذل شاہ کو پوری طرح سے انہوں نے اس کی ہڈیاں بھی توڑ دی۔ اور یہ درندے، اس سے پہلے کوئی کس بندے نے اس طرح کی سیاست کی؟ مجھے بتائیں کسی بندے نے اس طرح کی سیاست کی؟ اب یہ ذہن میں رکھنا، اگر خان آ گیا حکومت میں
تو یہ جو آپ نے کیا ہے نا اس کا حساب آپ کو دینا پڑے گا اور کڑا سے کڑا امتحان ہوگا آپ کا. میں نے بتایا تھا خان صاحب کو, میں نے اپنی قیادت سے بات کی تھی کہ جب ہماری حکومت تھی کہ رانا ثناء اللہ کو مرچیاں ڈالیں, یہ کہتے ہیں ہم رحم دل مرچیاں کیسے ڈالیں. آج اگر رانا ثناء اللہ کو مرچیاں ڈالی ہوتی نا تو یہ رانا ثناء اللہ جی یہ رانا ثناء اللہ کو اگر مرچیاں ڈالی ہوتی نا تو یہ رانا ثناء اللہ آج یہ حرکتیں نہ کرتا. یہ پیر بدائی کی بیک سائڈ پہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ کوئی 150-250 کے قریب کوئی چرسی پاؤڈری ہوتے ہیں, وہ اپنے آپ کو انجیکشن لگا رہے ہوتے ہیں. اب وہ جو انجیکشن ہے, میں نے ایک دن ایس ایچ او سے بات کی پیر بدائی میں جو بیٹھتے ہیں, میں نے کہا سر یہ 150-250 کے قریب یہ نشہ آور چیزیں یہ انجیکشن وغیرہ لگاتے ہیں, تو آپ ان کے خلاف قانونی کارروائی کیوں نہیں کرتے, ان کو پکڑیں. اس نے کہا میڈم بیٹھے. بات یہ ہے کہ ایک دفعہ ہم ایک چرسی کو لے کے آئے, ہم نے اس کو جیل میں چرس نہیں دی, تو اس کے بعد اس کی ڈیتھ ہو گئی, وہ ایف آئی آر ہمارے اوپر ہو گئی. اس لیے ہم چرسیوں کے خلاف کچھ نہیں کر سکتے. یہ چرسی پنگی شیلنگ میں ڈرگس ڈال کر ہمارے اوپر پھینکتے, جو چرس پاؤڈر ان کو بچتا ہے نا. آخری میسج مریم نواز کو کیا میسج دے رہی ہے آخری؟ مریم نواز صاحبہ اتنا کرو کہ کل برداشت کر سکو. دیکھو آپ بہت غلط کر رہی ہو, یہ ناخن نکالنا, یہ قتل کرنا, ارشد شریف کا قتل, اس کے بعد یہ جو لوگوں کو ننگا کرتے ہو, ان کی ویڈیوز بناتے ہو, یہ بہت غلط کرتے ہو. اپنی حرکتوں سے باز آ جاؤ, یہ قوم تم سے نفرت کرنے لگی ہے.